بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 407 میں طیور ثلاثہ کے شکار کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ محرمات احرام کے کفارات زیر بحث ہیں اور طیور ثلاثہ کے شکار کا کفارہ بیان کریں گے۔ تیتر اور اس کے مشابہ پرندوں کے شکار میں جو کفارہ ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ متعلقہ اشکال کا جواب اور دافع دخل پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ قطع نامی پرندہ حجل اور دراج جس کا معنی تیتر اور اس کے مشابہ پرندے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے تحقیق بھی پیش کی گئی تھی جب ان کے انڈوں کے توڑنے کے کفارات پر بحث ہوئی تھی۔ تو ان میں سے ہر ایک کے شکار کے بارے میں ایک حمل مفتوم یعنی بکری کا ایسا بچہ کہ جس کو تازہ دودھ چھڑایا گیا ہو وہ کفارہ دینا ہے، اور اس بکری کے بچے نے چرنا شروع کر دیا ہو، اس کی عمر 4 مہینے مکمل ہو چکی ہو تو یہ کافی ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر اشکال کیا جائے کہ ان 3 پرندوں کے انڈے توڑنے کا جو کفارہ بیان کیا تھا وہ ایک چھوٹی بکری تھی، یعنی کہ اسی 4 مہینے کے بچے کے برابر جو ہو تو اس کو کفارے کے طور پر دیں، تو اب اگر ان پرندوں کا خود شکار کرے تو بھی اسی طرح ایک چھوٹی جو ہے بکری دینا کافی ہے۔ تو یعنی جب وہ انڈے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا چوزا ہوتا ہے اس کا شکار کریں اس وقت بھی اتنا کفارہ، اور جب مکمل ایک پرندے کو شکار کریں تو بھی اتنا کفارہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں کو مساوی کر دیا، عقلاً یہ بات کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایک اشکال کیا گیا ہے یہاں پر۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس طرح کفارے کا مساوی ہونے میں کوئی بعد نہیں ہے کہ چھوٹے چیز کے اور بڑی چیز کے کفارے میں برابری ہو، تو اس میں شرعاً کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ایسے موارد موجود ہیں کہ صغیر اور کبیر کے حکم کو مساوی قرار دیا گیا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْقَطَاءِ وَالْحَجَلِ وَالدُّرَّاجِ حَمَلٌ مَفْتُومٌ رَعَا قَدْ كَمُلَ سِنُّهُ 4 أشهر وَهُوَ قَرِيبٌ مِّن صَغِيرِ الْغَنَمِ فِي فَرْخِهَا وَلَا بُعْدَ فِي تَسَاوِي فِدَاءِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ۔ یعنی قطع پرندہ، حجل اور دراج، یہ جو تیتر اور اس کے مشابہ پرندے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے شکار کرنے میں کفارہ حمل مفتوم ہے، یعنی ایسا بکری کا بچہ کہ جس کو دودھ چھڑایا گیا ہو، رعا اور وہ چرنے لگا ہو، قد کمل سنہ 4 أشهر اور اس کی عمر 4 مہینے مکمل ہو چکی ہو، وَهُوَ قَرِيبٌ مِّن صَغِيرِ الْغَنَمِ فِي فَرْخِهَا، اور یہ عمر کے لحاظ سے قریب ہے اس کفارے کے کہ جو ان پرندوں کے چوزے کو شکار کرنے اور ان کے انڈے کو توڑنے میں کفارے کے طور پر ایک چھوٹی بکری کفارہ قرار دی گئی تھی۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان کے چوزے یا انڈے کو توڑنے میں بھی چھوٹی بکری کفارہ ہے، اور خود ان پرندوں کو شکار کرنے کا کفارہ بھی حمل مفتوم ہے، یعنی ایک ایسا چھوٹا بچہ بکری کا جو دودھ چھوڑ چکا ہے اور اس نے چرنا شروع کر دیا ہے۔ وَلَا بُعْدَ فِي تَسَاوِي فِدَاءِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، تو اس میں شریعت کے لحاظ سے کوئی بعد اور مشکل نہیں ہے کہ چھوٹے اور بڑے چیز کا جو کفارہ ہے وہ برابر ہو، جیسا کہ پہلے بھی شہید نے وہاں پہ اشارہ کیا تھا۔ اور شہید ثانی نے حمل مفتوم کے بارے میں اپنی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں اشارہ کیا ہے
کہ یہ حمل مفتوم یعنی 4 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں شانیت ہوتی ہے کہ وہ دودھ چھوڑ دے اور چرنے لگے، اگرچہ مرحلہ فعلیت کو نہ پہنچا ہو، ابھی اس نے دودھ نہ چھوڑا ہو تو بھی وہ کافی ہوگا۔ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَخَاضَ الَّذِي اخْتَارَهُ ثُمَّ عَلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ أَوْ عَلَى أَنَّ فِيهَا هُنَا مَخَاضًا بِطَرِيقٍ أَوْلَى لِلْإِجْمَاعِ عَلَى انتفاء الْأَمْرَيْنِ۔ یہاں پر شہید ثانی شہید اول کا ایک نظریہ جو دروس شرعیہ میں انہوں نے پیش کیا ہے اور پہلے بھی شہید نے اس کو نقل کیا تھا، اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نقد و نظر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شہید اول نے دروس میں فرمایا کہ ان 3 پرندوں کے انڈے کو اگر توڑے تو اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کا کفارہ ایک بکری مخاض ہے، جبکہ خود ان حیوانات کا شکار کرے تو اس کا کفارہ حمل مفتوم ہے۔ تو اس بنیاد پر تو اشکال قوی ہو جاتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ان 3 حیوانات کے انڈے کو توڑنا یا اس کے چوزے کو شکار کرنے کا کفارہ زیادہ ہو اور خود ان حیوانات کا یا ان پرندوں کا شکار کرنا اس کا کفارہ ایک چھوٹی سی 4 ماہ جو ہے بکری کا بچہ ہو۔ چونکہ مخاض بکری وہ ہوتی ہے کہ جو حاملہ ہو چکی ہو تو یقیناً وہ عمر کے لحاظ سے بڑی ہوگی، اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ قیمت کے لحاظ سے بہت کم ہوگا۔ تو شہید اول نے اس اشکال کو حل کرنے کے لیے 2 جواب دیے تھے اور فرمایا، یا کہیں کہ مخاض سے مراد روایت میں بنت مخاض ہے کہ جو حاملہ ہونے کی شان اور صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ تقریباً وہی چھوٹا بچہ ہوتا ہے کہ قریب پھر عمر کے لحاظ سے ہو جائیں گے اور وہ اشکال کم ہو جائے گا۔ نتیجہ میں دونوں مسئلوں میں کفارہ مساوی ہو جائے گا اور کچھ اشکال کم ہو جائے گا۔ یا پھر کہیں کہ جب اس کے انڈے کا کفارہ مخاض ہے تو خود ان حیوانات کا کفارہ جب ان پرندوں کا شکار کریں بے طریق اولا وہ بھی مخاض ہوگا، یعنی کہ وہ بکری کے جو حاملہ ہو، پس دونوں کا کفارہ مساوی ہو جائے گا اور اشکال پھر شہید اول کے مطابق حل ہو جاتا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول نے جو لمعہ میں تعبیر کی ہے یہ بہتر ہے دروس شریعہ کی تعبیروں سے، کیونکہ لمعہ میں کہا ہے کہ ان پرندوں کے انڈے توڑنے کا کفارہ چھوٹی بکری ہے اور خود ان پرندوں کے شکار کرنے کا کفارہ حمل مفتوم ہے، تو یہ تقریباً آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ تو یہ تعبیر بہتر ہے اس سے جو دروس میں فرمائی ہے، اور اس کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دروس والے جو جواب ہیں ان میں اشکالات پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلا جواب اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ فقہا کا اجماع ہے کہ ان پرندوں کے انڈے کو توڑنے کا کفارہ بنت مخاض نہیں ہے، اس پر ان کا اجماع ہے، کیونکہ ان کے کفارے میں فقہا کے 2 قول ہیں، یا مخاض یا پھر چھوٹا بچہ۔ پس بنت مخاض جو قول سوم بنتا ہے یہ تو اس اجماع مرکب کے خلاف ہے۔ اور دوسرا جواب جو دروس میں دیا ہے اس میں بھی فقہائے شیعہ کا اجماع ہے کہ ان 3 پرندوں کا جو کفارہ ہے وہ مخاض نہیں ہے۔ تو شہید جو دروس میں دونوں کو مخاض بنانا چاہتے تھے اور کفارے کو مساوی کرنا چاہتے تھے، پہلے ان کو ثابت تو کریں ہمارے علماء و فقہا اس کے قائل ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی کو عبارت میں بیان کیا ہے وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَخَاضَ الَّذِي اخْتَارَهُ، یعنی یہ لمعہ کی جو تعبیر ہے کہ ان پرندوں کا انڈا توڑنے کا کفارہ چھوٹی بکری ہے اور خود ان پرندوں کا شکار کرنے کا کفارہ حمل مفتوم ہے، جو 4 ماہ بکری ہوگی، بچہ ہوگا، تو یہ دونوں کفارے تقریباً برابر ہیں۔ تو یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ جو مصنف نے دروس میں مراد لی ہے مخاض سے، کہ اگر اس کا انڈا توڑیں گے تو اس کا کفارہ مخاض ہے، اور پھر اس سے مراد لیا ہے بنت مخاض، یعنی یہ بہتر ہے اس سے کہ جو مصنف نے ان کا انڈا توڑنے سے مراد لیا ہے مخاض کہ جو وہاں پہ اختیار کیا اور پھر اس سے بنت مخاض مراد لے لیا۔ اور اس طرح ان کا کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان پرندوں کے
انڈے توڑنے کا کفارہ خود ان کو شکار کرنے کے کفارے سے زیادہ نہ ہو جائے بلکہ دونوں مساوی ہو جائیں، اور بنت مخاض اور حمل مفتون تقریباً عمر میں برابر ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بنت مخاض تو وہ بکری ہوتی ہے جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، تو اس عمر میں وہ حاملہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حامل مفتون تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، 4 مہینوں کا ہوتا ہے، تو دونوں میں یقیناً بہت فرق موجود ہے۔ تو شہید اول کی وہ بات بھی قابل غور رہتی ہے جو انہوں نے دروس میں تعویل کی ہے، اور شہید اول نے دروس میں جو دوسرا تعویل فرمائی ہے اس سے بھی بہتر ہے یہاں لما والی تعبیر۔ وہاں پر کیا کہا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ان پرندوں کا انڈا توڑنے کا کفارہ وہی مخاض ہے، تو خود ان پرندوں کو شکار کرنے کا کفارہ بے طریق اولا مخاض ثابت ہوگا تاکہ ان کفاروں میں برابری ثابت ہو جائے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ لما کی تعبیر ان دونوں جواب سے بہتر ہے للاجماع علی انتفاع الامرین، چونکہ دونوں چیزوں کے منتفی ہونے پر اجماع موجود ہے۔ پہلے اس کو ثابت کریں کہ کہیں اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ شیعہ فقہا کا تو ان دونوں تعویلوں کے خلاف اجماع موجود ہے، تو جب اجماع اور فقہائے شیعہ کا اتفاق اس کے مخالف ہو تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وَقَذَا مِمَّا قِيلَ مِنْ أَنَّ مَبْنَى شَرْعِنَا عَلَى اخْتِلَافِ الْمُتَّفِقَاتِ وَاتِّفَاقِ الْمُخْتَلِفَاتِ فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِي الصَّغِيرِ زِيَادَةٌ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِعَدَمِ التَّنَافِي بِوَجْهٍ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں بعض دیگر فقہائے شیعہ نے اس اشکال کو جواب دینے کے لیے ایک اور منطق اور ایک اور جہت کو پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا جو اساس اور مبنی ہے اس میں عقلی اور فلسفی جو تحلیلیں ہوتی ہیں اس کو اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس میں قیاس آرائی اور ایک دوسرے سے ان کو مقایسہ کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ شریعت میں جو اساس ہے وہ ہم جنس چیزوں کو حکم کے لحاظ سے مختلف قرار دینا ہے، اور جو چیزیں جنس کے لحاظ سے مغایر اور مختلف ہیں ان کو حکم کے لحاظ سے ایک جیسا بنانا ہے۔ یہ اس کی مثالیں کتاب طہارت میں کنویں کے پانی کی نجاسات کو پاک کرنے میں بیان ہوا ہے کہ اگر بارش کا پانی پیشاب اور غائط اور اسی طرح کتے سے مخلوط ہو کر کنویں میں گرتا ہے تو اس میں اس کا جو پاک کرنے کے لیے ڈول نکالنے تھے وہ کم تھے، جبکہ یہ علیحدہ علیحدہ گرتے تو وہ زیادہ تھے۔ اسی طرح نماز اور روزے کے باب میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا حیض والی عورت ہے، روزے کی اس سے قضا واجب ہوتی ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلہ میں بھی شرعاً مشکل نہیں ہے کہ چھوٹے حیوان کا جو کفارہ ہے وہ زیادہ ہو اور بڑے جو حیوان کا کفارہ ہے وہ کم ہو۔ مثلا انہی پرندوں کی مثال لے لیں تو خود پرندے کے شکار کرنے کا کفارہ کم ہو اور اس کے انڈے اور چوزے کو شکار کرنے کا کفارہ زیادہ ہو۔ اور اسی طرح لما کی جو تعبیر ہے شہید اول کی یہ بہتر ہے اس سے جو بعض دیگر فقہا نے فرمایا ہے کہ ہماری شریعت کا مبنی اور اساس متفق الجنس چیزوں کو مختلف قرار دینا ہے حکم کے لحاظ سے، اور مختلف الجنس چیزوں کو حکم کے لحاظ سے ایک جیسا قرار دینا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ثابت ہو چھوٹے جانور کے شکار میں زیادہ کفارہ اس کی نسبت کے جو کفارہ بڑے جانور کے شکار میں ہوتا ہے، بڑے جانور کے شکار میں کم کفارہ ہو لیکن چھوٹے جانور کے شکار میں زیادہ کفارہ ہو۔ تو شریعت کی جو مصالح ہیں اور اس کی جو اساس ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ والوجہ ما ذکرناہ، شہید ثانی فرماتے ہیں لما کی تعبیر بہتر ہے اور ان تعویلوں کی اور ان فلسفی جو تحلیلیں ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے،
لعدم تنافی بواجہن، چونکہ ان جوابات کی اور ان جناب علی تعویلوں کی ضرورت تب ہوتی جب ان دو مسائل میں اختلاف ہوتا، حالانکہ ان دونوں مسائل میں اختلاف موجود نہیں ہے، چونکہ دونوں جگہوں پر وہی چھوٹا بچہ جو ہے بکری کا وہ کفارہ ہے، تو دونوں میں تساوی موجود ہے۔